یہ اسی میرے خیال مناسبت سے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ یہ جو یکجہتی کشمیر کے طور پر 5 فروری کا دن منایا جاتا ہے، سال میں ایک دن مظلوم مسلمانوں کے لیے، کیا اس کو اس انداز میں منانا جائز ہے؟ نہیں۔ اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ان کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے، اللہ ان کو پارا پارا کر دے، اللہ ان کے انجام سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ 74 سال سے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دن کوئی فادر ڈے آ جاتا ہے، کوئی مدر ڈے آ جاتا ہے، کوئی ٹیچر ڈے آ جاتا ہے، کوئی فلانا ڈے آ جاتا ہے، اس دن بس مناؤ۔ وہ اغیار کی دی ہوئی سوغات ہے، مغرب سے امپورٹڈ یہ سارے معاملات ہیں، ان کو ہم منا لیتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ خاموش کھڑے رہو، کوئی گانا وانا بنا کے خوش ہو جاؤ، کشمیر فتح ہو جائے گا۔ میرے بھائی، پہلے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ یہ جو ابھی میں نے جتنی گفتگو کی ہے نا، یہی چیز ہے۔ یہ اسلام نے لکیروں میں مجھے نہیں بانٹا۔ آج اگر وہ ہے نا تو کل ہم ہوں گے۔ 74 سال سے ہیں وہ، 30 سال سے بڑھ گیا تھا معاملہ، ابھی میرا خیال ہے شاید نیا انہوں نے وہ پورا قابض ہی ہو گئے۔ پہلے صرف کشمیر کا مسئلہ تھا، اس وقت آپ خبروں میں اطلاعات آپ کو آ ہی رہی ہیں، پورے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ صرف کس بنیاد پہ؟ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ ان کو تو انتقام لینا اسی بات سے ہے کہ یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا نیچے جھک جائیں، کتنی سلامتیاں کر لیں، کوئی امن کی آشا کر لیں، 5 فروری کو احتجاجات کر لیں، ریلیاں نکال لیں، نہ اس سے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوگا، نہ ان کی کوئی داد رسی ہوگی، نہ ان کو کوئی خیال ہوگا، اور نہ کچھ ہوگا۔ 74 سال سے کر رہے ہیں نا، اگر ایک انچ، ایک ذرہ بھی کوئی فائدہ ہوا ہے اس 5 فروری کو منانے کا، تو بھائی مجھے آ کر بتا دیں، ہاں 5 فروری کو منانے کا یہ فائدہ ہوا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکے ہم۔ یہ ایک دن منانا، یہ ہمارا اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، اسلام کا انداز ہی نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر جو ہے وہ بیوقوف بن کے اس دن کے منایا، اور اگلے دن پھر وہی اپنی زندگی واپس۔ اسلام ایک دن کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ایک دن کی اخلاق اور رواداری نہیں سکھاتا۔ اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے مومن کے لیے ایسے کمثل جسد الواحد، جیسے یہ آپس میں مسلمانوں کی مثال، مومنین کی مثال ایسے آپس میں محبت میں، تعلقات میں، جیسے ایک جسم، ایک وجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کو کشمیر کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ کو برما کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو عراق کی، آپ کو شام کی، لیبیا کی، ان سارے علاقے، یمن کی، آپ کو ان علاقوں کی تکلیفیں محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ اس وجود کا، اس ایمانی وجود کا حصہ ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر سے یہ حس ختم ہو گئی ہے، یہ احساس مر چکا ہے، تو آپ اس ایمانی وجود کے حصے سے جدا ہو چکے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک دن 2 دن منا کر، اور اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ ان کے اوپر حد درجے ظلم ہے، انتہا کا ظلم ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، میں کوئی جذباتی تقریر کر کے اور جذباتی چند جملے کہہ کر آپ کو کے معاملات کو کیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو حقیقت سے آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ ہم سے تو اللہ نے مدد کا تقاضا کیا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ کوئی قوم تم سے مدد مانگے، تم پر لازمی ہے کہ مدد کرو۔ آگے اس کی شرائط ہیں، بہرحال وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے مدد کا، لیکن اگر مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ کی مدد اگر تمہیں چاہیے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے احکامات کی، اس کے دین کی، اس کے ماننے والوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں، پاکستان میں تو ہم محفوظ ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ ان کو جس بنیاد پر اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، وہ بنیاد ہمارے پاس بھی ہے۔ کل ہماری باری آئے گی، اگر آج ہم نہیں جاگے، آج ہم نے ساتھ نہیں دیا، آج ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوئے۔ لہذا اس چیز کا یہ دن منانا چھوڑیں اور حقیقت کا ہم ادراک کریں، اور ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی کچھ انسان نہ کرے، اور اپنی حیثیت کو فراموش کر کے بالکل ہر چیز کو بھلا بھی نہ بیٹھے۔ کم از کم جو میں نے ابتدا کی، کچھ نہیں ان بھائیوں کے ساتھ اپنی خاص دعاؤں میں، رات کے آخری پہر میں، جہاں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے مانگتے ہیں، وہاں ان بھائیوں کے لیے، وہاں جو لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، مجاہدین، ان کے حق میں، ان کے لیے دعائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے۔ باقی یہ ایک دن 5 فروری آئے گا، 6 تاریخ کو پھر ہم وہی پاکستانی بنے ہوں گے، 5 کو کشمیری ہوں گے، اور 6 کو پھر پاکستانی ہوں گے، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں آگے کب تک چلے گا۔ پھر ایک دن ہماری بھی باری آئے گی، اور کوئی ہمارے لیے بھی یوم یکجہتی منا رہا ہوگا، کوئی ہمارے لیے بھی نعرے لگا رہا ہوگا، اور ہم دیکھ کر
کف افسوس حسرت کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے ملک میں بیٹھ کے کتنا خوش ہے، وہاں نعرے لگا دیتا ہے، وہاں تقریریں کر لیتا ہے، وہاں خاموشی آدھے گھنٹے کی اختیار کر لیتا ہے، پس تو ہم رہے ہیں، مر تو ہم رہے ہیں، مدد کو آ نہیں رہا اور بیوقوف بنا رہا ہے۔ پھر ہم بھی ایک داستان بنیں گے، ہم بھی ایک تاریخ بنیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں جاگنا پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔